ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ سب سے پہلے بارگاہ الہی میں حمد و ثنا پیش کرتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گلشن نبوت اور بارگاہ رسالت میں درود پاک کی ڈالیاں سجاتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ سب مل کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا و ملجانا و منبعنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عوام الناس اور ویورز سے یہ گزارش اور ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ثواب کی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لوگوں کو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ جو ہے حمد و نعت اور نظم سے شروع ہو رہی ہے۔ حمد بولتے ہیں جس میں اللہ پاک کی پرشنسا تعریف ہو، نعت بولتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرشنسا ہو، تعریف ہو، اور نظم بولتے ہیں کہ پیاری باتیں بیان کی جائیں۔ وہ تعریف ناظرہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کو ناظرہ کہتے ہیں۔ لانے والی بات حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری، یہ قبیلہ غفار کے ہیں، فرمایا یعنی بتایا کہ تم قرآن کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کرو۔ قرآن کی تلاوت یعنی قرآن کو کنٹینیو پڑھا کرو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کرو، یعنی ذکر جس جگہ پر ہوتا ہے وہاں پر آرگنائز کرو، ذکر کو آرگنائز کرو، اللہ کی یاد کثرت سے کرو بھی اور کرواؤ بھی، کیونکہ اس عمل کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے آسمان میں تمہارا ذکر ہوگا، یعنی تم زمین میں اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کی بات پھیلاؤ گے تو اللہ آسمان میں تمہارا ذکر کرے گا، تمہارے بارے میں فرشتوں کو بتائے گا، اور یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا۔ ہدایت کا نور ہوگا مطلب تم کو ہر صحیح بات سمجھنے میں گائیڈ کرے گا، ہدایت یعنی گائیڈ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھے، یعنی اس پر عمل کرے، اس کو فالو کرے، تو اس کو قرآن کریم جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ جو قرآن کریم کو پیٹھ پیچھے ڈال دے، اس پر عمل نہ کرے، یعنی پڑھے بھی نہیں اور اس کو فالو بھی نہیں کرے، تو اس کو قرآن جہنم میں گرا دے گا، یعنی دھکا دے دے گا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو سیکھنا اور اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا بڑی عبادت ہے، یعنی کمپلسری ہے، پرے کے جیسا ہے، اور بڑے اجر و ثواب اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اجر و ثواب یعنی اللہ کی طرف سے گفٹ ہوگا، خیر و برکت یعنی اللہ ایکسٹرا آپ کو دے گا۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھے اور اس کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرے، مطلب کم سے کم اتنا سیکھے کہ قرآن کریم کا بیسک رول جو اہم چیزیں وہ قرآن ہے، لیکن نارمل میں لوگ سندل قرآن بولتے ہیں جو آج کل نورانی قاعدہ کے نام سے ہے۔ دیکھیے ناظرہ قرآن، اس میں جو سورہ آ رہا ہے وہ سورہ نبا ہے، نبا ان جمع انبا یعنی امپورٹنٹ نیوز۔ اس میں کیا ہے؟ قلقلہ کا بیان بتا رہے، یعنی بروکن کر کے پڑھنا ہے، ڈبنگ کر کے۔ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف تو بے جیم دال، جن کا مجموعہ فل فارم کتب و جدن ہے۔ ان پر جب جزم ہو تو پڑھتے وقت ان کی آواز لوٹے گی، یعنی ریٹن ہوگی، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ جیسے جیم با زبر جب، با جیم زبر بج۔ ناظرہ قرآن میں کون سا سورہ ہے؟ یہ دنیات کا کورس بتا رہے، سورہ نازعات ہے۔ نازعات بولتے ہیں ان فرشتوں کو جو روح کو کھینچ کر لے کے آتے ہیں، کھینچنے والے، روح کھینچنے والے فرشتے۔ شاید یعنی رول کو ایکسپلین کر کے سمجھانا۔ یہاں تشدید کا بیان بتا رہے، ڈبلو کا، جس کو ڈبل پڑھا جاتا ہے۔ ایک سکون اور ایک حرکت مل کر تشدید بنتی ہے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، یعنی اس کو بائی ہارڈ بائی فورس پڑھا جاتا ہے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، جس حرف پر تشدید ہو اس کا نام مشدد ہے۔ مشدد حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ با زبر اب، بازی میں دیکھیے ناظرہ قرآن میں کیا بتا رہے، اجرا قواعد یعنی رول کو ایکسپلینیشن کرنا، ایکسپلین کر کے بتانا۔ اس میں 3 سورہ ہیں، سورہ عبس ہے، سورہ تکویر ہے، سورہ انفطار ہے۔ عبس کا مطلب ہوتا ہے منہ کو بسوڑنا، منہ بنانا۔ تکویر کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، اور انفطار کا مطلب ہوتا ہے قواعد میں کیا ہے؟ غنہ کا بیان ہے، یعنی ورڈ کو کیا کرنا ہے؟ دیری کر کے بولنا ہے، گنگنا کے سر میں بولنا ہے۔ ایک الف کی مقدار
آواز ناک میں لے جانے کو، یعنی جتنا دیر ایک الف بولتے اتنا دیر اگر آواز کو ناک میں لے کے دیری کریں گے، ناک سے بولیں گے تو وہ گنہ کہیں گے۔ اور نون اور میم پر تشدید ہو تو گنہ ہوتا ہے۔ گنہ کرنے کی پہچان کیا ہے؟ نون اور میم میں تشدید کا بیان، یعنی کچھ ورڈ ہے جن کو موٹا کر کے منہ پھلا کے پڑھا جائے گا، کچھ کو نارمل پڑھا جائے گا۔ تو حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں منہ پھلا کے، جن کا مجموعہ یعنی فل فارم خصا زکتن قز ہے۔ علاوہ حروف مستفعلہ، یعنی یہ 7 حروف کو چھوڑ کے جتنے ہیں وہ جو نارمل پڑھے جائیں گے وہ 22 ہے۔ مستفعلہ نارمل جو باریک پڑھے جائیں گے، مگر الف اللہ کا لام اور را کبھی پر ہوگی کبھی باریک ہوگی، مطلب کبھی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کبھی پتلا کر کے، وہ 2 ایئر کی کتاب میں بتایا گیا ہے، وہاں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ الف کا قاعدہ، الف کا آپ نے پڑھا تھا، جیسے پر حرف کے بعد آئے گا تو وہاں پر کیا ہوگا؟ الف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے قالا طالا، اور باریک حرف کے بعد الف آئے گا تو اس کو تخفیف تدفیف کا مطلب ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ سورہ انشقاق ہے، انشقاق کا مطلب کریک کرنا، بیچ سے پھاڑنا۔ سورہ بروج ہے، یہ بروج بولتے ہیں بڑے بڑے بت کو، ٹیلے کو۔ سورہ تاریخ ہے، تاریخ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پکڑ کر پیٹنا، جیسے ہتھوڑا سے لوہا کو پیٹا جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے اجرا قواعد یعنی رول کو کا ایکسپلینیشن، را کے قاعدے، را کا رول۔ جس را پر زبر یا پیش ہو وہ را پر پڑھی جائے گی، اور جس را کے نیچے زیر ہو وہ را باریک ہوگی۔ را پر کی مثال ربک، اور را باریک کی مثال مثالات۔ نمبر 5 میں دیکھیے سورہ اعلیٰ، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اونچا۔ سورہ غاشیہ، غاشیتن، غواشی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کور کر دینا، ڈھانک دینا۔ فجر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو۔ اس کے بعد سورہ بلد ہے، بلد سٹی کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ شمس ہے، شمس جو ہے وہ آپ کو سن کو بولتے ہیں۔ تو اجرا قواعد میں کیا کے قاعدے یعنی را کو۔ نمبر 2 پہ دیکھیے را ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور زیر ہو تو باریک ہوگی۔ را ساکن سے پہلے زبر کی مثال ارسلنا، یہاں دیکھ لیجئے را ساکن اس سے پہلے زبر ہے۔ را ساکن سے پہلے پیش کی مثال دیکھ لیجئے قرآن میں، را کے اوپر چھوٹا ڈال ہے اس سے پہلے پیش ہے کاف کے اوپر۔ را ساکن سے پہلے اگر زبر کی مثال جیسے امرتو، زیر کی مثال امرتو، دیکھیں یہاں را کے اوپر چھوٹا ڈال ہے، میم کے نیچے زیر ہے جو اس سے پہلے۔ سبق نمبر 6 میں آئیے، دیکھیے ناظرہ قرآن میں کیا کون سی سورہ آ رہی؟ سورۃ اللیل۔ یہ آپ کو شارٹ کٹ اس لیے بتا دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ سب آپ کو قرآن کریم سے دنیات میں پڑھایا جائے گا کورس۔ سورہ لیل، لیل بولتے ہیں نائٹ کو، رات کو۔ سورہ ضحیٰ، 11 بجے کے ٹائم کا جو وقت ٹائم ہوتا ہے اس کو ضحیٰ بولتے ہیں، چاشت۔ سورہ انشراح، انشراح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ایکسپلین کرنا، کھول دینا۔ سورہ تین بولتے ہیں انجیر کو۔ سورہ علق، علق قدر، قدر بولتے کسی چیز کا اندازہ لگانا، قسمت کو۔ سورہ بینہ، بینہ بولتے ہیں وٹنس کو۔ اجرا قواعد میں دیکھیے را کے قاعدے بتا رہے، را مشدد پر تشدید والی را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اس کو را مشدد پر زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ یہاں مثال میں دیکھیے را مشدد پر زبر کی مثال برا، دیکھ رہے را کے اوپر تشدید اس کے اوپر زبر۔ را مشدد پر پیش کی مثال دیکھیے ففر وہ، را کے اوپر دیکھیے ڈبلو ہے اس کے اوپر پیش ہے۔ را مشدد پر زیر ہو، زیر کی مثال جیسے شرن، دیکھ لیجئے یہاں پر را کے پر تشدید میں ناظرہ قرآن میں کیا بتایا ہے کورس میں؟ پہلا پارا ربع، اللہ کا قاعدہ بتارو، یعنی اللہ کو پڑھنے کا کیا رول ہے اس کا ایکسپلینیشن کر رہے ہیں۔ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے، لام سے پہلے کا مطلب اللہ کے ورڈ سے پہلے کسی بھی ورڈ کے اوپر زبر یا پیش ہو، یہاں ورڈ نہیں لکھا ہوا پر سمجھانے کے لیے بتا دیا جا رہا ہے، زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، یعنی اللہ کو منہ پھلا کے بولیں گے۔ دیکھیے ہو اللہ، دیکھیے یہاں پر پورا اللہ ہے گوٹا، اس سے پہلے دیکھیے واو کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ، یہاں دیکھیے اللہ کا پورا سموچا گوٹا ورڈ ہے، اس سے پہلے لام کے اوپر دیکھیے پیش ہے، تو اللہ کو یہاں منہ پھلا کے بولیں گے۔ نمبر 2، اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو، مطلب اللہ کے پورے ورڈ سے پہلے والے ورڈ کے نیچے زیر ہو، تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، جیسے الحمدللہ، یہاں دیکھیے
लिल्लाही में देखिए ये वाले लाम के नीचे ज़ेर है और फिर अल्लाह पूरा नॉर्मल कोर्स है। नाज़रा कुरान में पहला पारा रुबा से निस्फ तक पढ़ाया जाएगा और मद्दा का बयान है। मद बोलते हैं किसी चीज़ को ड्रॉ करना, टान के बोलना। मद्दा की 3 कैटेगरी बताइए। मद्दा मुत्तसिल यानी जॉइनिंग मद, हुरूफ मद्दा के साथ जो जॉइनिंग मद होगा, चाहे इन वर्ड में हो या इन स्टाइल में हो, उसको क्या बोलेंगे? मद्दे मुत्तसिल। हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा हकीकतन रियल में उसी कलमे में हो यानी उसी का पार्ट हो तो मद्दा मुत्तसिल होगा। इसकी मिक़दार 4 अलिफ के बराबर है, यानी इसको जितना देर 4 अलिफ को बोलेंगे उतना देर इसको टानेंगे। जैसे जा में देखिए जीम के ऊपर ज़बर है, उसके बगल में खाली अलिफ है, अलिफ मद्दा, उसके जस्ट बगल में देखिए हमज़ा ओरिजिनल शेप में आ रहा है, इसीलिए इसको हकीकतन बोला। मद्दे मुनफसिल यानी हुरूफ मद्दा से हटा हुआ मद। हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा, यानी हमज़ा अलिफ के शक्ल में आए। उसकी भी मिक़दार 4 अलिफ के बराबर है। 4 अलिफ को जितना देर बोलेंगे उतना देर मद्दा मुनफसिल को बोलेंगे। जैसे बेमा उनज़िला, यहाँ देखिए मीम के ऊपर ज़बर, उसके बगल में खाली अलिफ, अलिफ मद्दा, और यहाँ हमज़ा देखिए अलिफ के शक्ल में आ रहा है, देख रहे हैं, अलिफ पेश ऊ के शक्ल में आ रहा है। मद्दा लाजिम, हुरूफ मद्दा के बाद सुकून या तशदीद हो तो मद्दा लाजिम होगा। उसकी मिक़दार 5 अलिफ के बराबर है। जैसे दाबतन, देखिए दाल के ऊपर ज़बर, उसके बगल में अलिफ, अलिफ मद्दा, और उसके बाद वाला वर्ड देखिए बा, उसके ऊपर तशदीद आ रहा है। आल आना, यहाँ देखिए हमज़ा आ रहा है, देख रहे हैं, यहाँ खड़ा ज़बर है, अलिफ मद्दा जो है खड़े ज़बर की शक्ल में, आल। यहाँ देखिए लाम के ऊपर छोटा दाल है। फक नंबर 9 में आइए। 9 में ये बता रहे हैं कि नाज़रा कुरान के बारे में, कि कुरान को देख कर पढ़ना। इसमें पहला पारा निफ से सलास तक है, तमाम कवायद का दौरा, यानी जितना भी पीछे बताया और जो आपने पढ़ा 1, 2 में, वो सबको क्या करना, रिपीट करना, रिपीटेशन में लाना है, आमुख्ते में। नाज़रा कुरान में क्या, पहला पारा शुरू से आखिर तक, यानी सलास से ख़त्म तक, तमाम कवायद के विरद के साथ, यानी दोहराने के साथ।